السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمین۔ تمام قسم کی حمد و تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو رب العالمین ہمارے معبود برحق ہے، جو رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، جو دونوں جہانوں کا پالنہار ہے، اکیلا اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام کی بارش ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پر، جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا گیا، جن کی اتباع کے اندر جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ سب بخوبی واقف ہوں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کچھ ہی ایام پہلے ہم سے الوداع ہوا، رخصت ہوا، جو مہینہ نہایتی عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ تھا، جس مہینے کی بہت زیادہ فضیلتیں، اہمیتیں تھیں، جس مہینے کی بہت ساری خصوصیات تھیں، مگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رب کائنات نے اس مہینے کو ہمیں کیوں عطا فرمایا تھا، اور رب کائنات نے وہ مہینہ کس وجہ سے، کس مقصد سے عطا فرمایا تھا۔ تو جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے رب کائنات نے وہ مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا تھا تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ، تاکہ تم اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کے گناہ سے پاک و صاف کر کے اپنے آپ کو ایک خالص اور مخلص مسلمان بنا دے، اپنے آپ کو، اپنا نفس کا تزکیہ حاصل کر لے، اور تاکہ ایک مسلمان اس مہینے کے اندر ہر طرح کے خرافات، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کے حرام کاموں سے، بدکاریوں سے، بے حیائیوں سے، خرافات سے، ناچ گانوں سے، فحاشیوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے۔ یہی مقصد تھا رمضان المبارک کا، جو مہینہ رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور گزر گیا، لیکن ہمیں اس بات کا محاسبہ کرنا ہے کہ اس مہینے سے ہم نے کچھ فائدہ حاصل کیا یا نہیں، اور اگر اس سے ہم نے فائدہ حاصل کیا تو وہ مہینہ ہمارے لیے اچھا مہینہ تھا، فائدہ مند مہینہ تھا۔ اگر ایک مسلمان مکمل نمازی بن گیا، اگر ایک مسلمان جھوٹ سے پاک ہو گیا، اگر ایک مسلمان گندگی اور خرافات سے، گناہوں سے پاک ہو گیا، گالی گلوچ سے وہ محفوظ ہو گیا، بدکاریوں سے محفوظ ہو گیا، شراب سے، منشیات سے محفوظ ہو گیا، اور چوری وغیرہ سے، ہر طرح کے خرافات سے محفوظ ہو گیا، تو یقیناً اس کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ مفید تھا۔ جس انسان نے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا، جس انسان نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اس کے لیے وہ مہینہ نہایتی مفید مہینہ تھا۔ لیکن جس انسان کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے، جب ہم اس سے پوچھے کہ تو نمازی بن گیا، آگے سے جواب ملے کہ میں نمازی نہیں بنا۔ جس سے پوچھا جائے تو رمضان المبارک سے پہلے جھوٹ بولتا تھا کہ آج بھی تو جھوٹ بولتا ہے، اگر وہ کہے ہاں میں آج بھی جھوٹ بولتا ہوں، اس کے لیے رمضان کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ جس انسان نے رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود اپنے معبود برحق، اپنے رب کائنات کو راضی نہ کر سکا، جو انسان رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا، اس انسان کا رمضان المبارک کا مہینہ پانا کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، فضول ہے، بلا مقصد ہے۔ کیونکہ مقصد رمضان المبارک کا تو یہ تھا
کہ ایک مسلمان، ایک انسان اپنے آپ کا تزکیہ حاصل کر لے، اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا قد افلح من تزکا، بتحقیق وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا جس انسان نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، جس انسان نے اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کے خرافات سے، حرام کاموں سے پاک و صاف کر لیا، وہ نمازی بن گیا، وہ متقی اور پرہیزگار بن گیا، اس کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ اور جو انسان رمضان پانے کے باوجود بھی اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروا سکتا ہے، اپنے معبود برحق کو راضی نہیں کروا سکتا ہے، اس کے متعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے۔ نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھ رہے تھے اور آپ نے آمین کہی، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کہی، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور کہا اس شخص کے لیے ہلاکت اور وعید ہو، بربادی ہو جس انسان نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا لیکن اس نے اپنے معبود برحق کو راضی نہ کیا، وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو۔ آپ آمین کہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رمضان المبارک کے اندر بڑی عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دیگر ہر طرح کے جو نیک کام ہوتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر اگلے صف میں ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس عبادات کو وہ جو آگے 11 مہینے ہوتے برقرار رکھ پاتے ہیں، بلکہ اکثریت تو ایسی ہے بس شوال کا چاند دیکھا، عید کا چاند دیکھا، رمضان رخصت ہوا تو انہوں نے اپنی عبادت کو بھی رخصت کر دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، سچ بولتے تھے چھوڑ دیا، سب کچھ، دوبارہ ان گناہوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں، بے نمازی بن جاتے ہیں۔ جس طرح رمضان سے پہلے گناہوں کے اندر زندگی گزار رہے تھے ویسے زندگی دوبارہ شروع کر دیتے، دوبارہ گناہوں کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں۔ مگر ہماری جو عبادات ہے، جو نیک اعمال ہے جو ہم کرتے ہیں، ان کا تبھی ہمیں فائدہ حاصل ہوگا جب یہ نیک اعمال، یہ عبادتیں ہمارے نام اعمال کے اندر قیامت تک، حساب و کتاب تک محفوظ رہے، پھر جا کے ہمارے لیے ان نیک اعمال کا فائدہ ہوگا۔ کیونکہ عبادت انسان اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ انسان ان اعمال کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو سکے۔ ایسی عبادات کا کیا فائدہ، ایسے اعمال کا کیا فائدہ جو اعمال، جو عبادت ہمیں جنت میں داخل نہ کروا سکے۔ کیونکہ بعض لوگ عبادت کرتے ہیں اور ساتھ میں ہی اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِحَامَةٍ۔ فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، عبادات، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، سب کچھ کیا ہوگا، تہامہ پہاڑ کے برابر نیک اعمال لے کر آئیں گے قیامت کے دن رب کائنات کے دربار کے اندر۔ مگر جناب محمد الرسول نے فرمایا بیزن فیجعلها اللہ عز وجل حبا منثورا، مگر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آئیں گے تہامہ پہاڑ کے برابر نیک اعمال لے کر، مگر رب کائنات ان کے نیک اعمال کو، ان کی عبادات کو جو تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے، ہوا میں گردے کی طرح اڑا دیں گے، ضائع برباد کر دیں گے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان اعمال کی، ایک بھی عمل رب کائنات قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیجئے صفہم لنا جلہم لنا ان لا نکون منہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دیجئے، ان کے بارے میں ہمیں بتلا دیجئے وہ انسان کون ہوں گے جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیک اعمال لے کر جائیں گے لیکن رب کائنات ان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیں گے، تاکہ ہمیں یہ معلوم پتہ چل جائے وہ کون لوگ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، فرمایا وہ انسان، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تم میں سے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے جنس سے ہوں گے، اور وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ اسی طرح عبادت کرتے ہوں گے راتوں کے اندر جس طرح تم عبادت کرتے ہو۔
وہ بھی اسی طرح عبادت کرتے ہوں گے، مگر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، مگر جناب محمد رسول نے فرمایا وہ انسان جن کے نیک عمل برباد کر دیے جائیں گے قیامت کے دن، وہ ہوں گے جو جب اکیلے میں جایا کریں گے، جب تنہائی میں جایا کریں گے، جب اکیلے کمرے کے اندر خلوت کے اندر جایا کریں گے، اس وقت وہ رب کائنات کی حرمتوں کو پامال کیا کریں گے، اس وقت وہ اللہ کے حرمات کے اندر، حرام کاموں کے اندر مبتلا ہوا کریں گے، فحش کاموں کے اندر، برائیوں کے اندر، جن چیزوں کو رب کائنات نے حرام قرار دیا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو بڑی عبادت گزار ہوں گے، نیک متقی ہوں گے، لیکن جب وہ اکیلے میں جایا کریں گے اس وقت وہ گناہوں کے اندر ملوث ہوا کریں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکی لے کر جائیں گے، مگر رب کائنات ہوا میں جس طرح گردہ اڑتا ہے اسی طرح اڑا دیں گے، کوئی اہمیت، بلکہ ضائع اور برباد کر دیں گے۔ عبادت کرنا، نیک اعمال کرنا یہ تو بڑی آسان بات ہے، چھوٹی بات ہے، لیکن نیک اعمال کو، عبادات کی حفاظت کرنا، ان کو نیک نام اعمال کے اندر محفوظ رکھنا قیامت تک، حساب و کتاب تک، یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا کٹھن ہے۔ کہیں ہمارا خیال یہ ہو، ہمارے ذہن کے اندر یہ ہو کہ ہم نے تو عبادات کیے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، ہمارے نام اعمال تو نیک اعمال سے بڑا ہے، لیکن جب ہم قیامت کے دن رب کے دربار میں حاضر ہوں، حساب و کتاب کے دن حاضر ہوں، ہم دیکھیں اپنے نام اعمال کے اندر، مگر وہاں ہم ان نیک اعمال کو ڈھونڈتے ہی رہ جائے، وہاں ہمیں نہ ملے، پتہ چلے کہ وہ تمہاری عبادات، تمہاری نمازیں، تمہارے زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، تمہاری ایک ایک نیکی کچھ گناہوں کی وجہ سے برباد اور ضائع کر دیا گیا، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، چغل خوری کی وجہ سے، گالی گلوچ کی وجہ سے، منشیات کی وجہ سے، شراب نوشی کی وجہ سے، کسی کا حق کھانے کی وجہ سے، کسی پر ظلم کرنے کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کو رب کائنات نے ان گناہوں کے بدلے ضائع اور برباد کر دیا۔ کیونکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون مل مفلس، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابوں، کیا تم جانتے ہو تم میں سے مفلس کون ہے، لاچار کون ہے، غریب کون ہے، مسکین کون ہے؟ اگر ہم سے بھی ایسا سوال پوچھا جائے ہم بھی یہی جواب دیں گے، ہم میں سے مفلس غریب وہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، مکان نہیں ہے، کپڑے پہننے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہی غریب ہے، وہی مسکین ہے۔ یہی سوال، یہی جواب صحابہ کرام نے دیا، فرمایا المفلس، کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے، جس کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، مکان نہیں ہے، وہی مفلس ہے۔ مگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی، فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نماز کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، روزوں کے ساتھ آئے گا، دیگر نیک عبادات اور اعمال کے ساتھ آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ، اور دوسری طرف وہ آئے گا جس کو اس نے گالی دی ہوگی، جس پر ظلم کیا ہوگا، جس پر تہمت لگائی ہوگی، جس کو مارا ہوگا، جس کا خون بہایا ہوگا، اور وہاں پہ رب کائنات کا دربار ہوگا، وہاں پہ رب کائنات کی عدالت ہوگی۔ وہ دنیا کی عدالت نہیں ہوگی، یہاں جو پیسے دے کر ایک دوسرے کا حق چھینا جاتا ہے، ایک کی زمین کو دوسرے کے نام کر دیا جاتا ہے، وہاں رب کائنات کی عدالت ہوگی، وہاں پہ ذرہ برابر بھی جو نیکی کی ہوگی اس کا بھی حساب، اس کا بھی جزا ملے گا، اور ذرہ برابر جو خطا کی ہوگی، شر کیا ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن، رب کا دربار ہوگا۔ وہ شخص نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، دیگر نیک اعمال کے ساتھ رب کے دربار میں حاضر ہوگا، مگر دوسری طرف وہ آئے گا، دنیا کے اندر اس نے نمازیں پڑھی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، دیگر اعمال کیے ہوں گے، مگر اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھا ہوگا، اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، وہ کھڑا ہو جائے گا، اے رب کائنات، یہ انصاف کی عدالت ہے، یہ انصاف کی عدالت ہے، مجھے اس نے دنیا کے اندر، یہ تو نمازیں پڑھتا تھا، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کیا، اس نے زکوٰۃ دی ہے، لیکن اس نے مجھے دنیا کے اندر گالی دے کر بے عزت کیا تھا،
لہذا مجھے اس سے اپنا حق دلوا دیجئے۔ رب کائنات فرشتوں سے کو حکم دے گا کہ جس ظالم شخص جو نمازوں کے ساتھ آئے گا، اس کے جو نیک اعمال ہوں گے، نمازیں اٹھا کر جس کو گالی دی ہوگی اس کے پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ اسی طرح دوسرا شخص آئے گا جس کو تہمت لگائی ہوگی، جھوٹی تہمت لگائی ہوگی، جھوٹا الزام لگایا ہوگا، وہ بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ اے میرے رب، یہ انصاف کی عدالت ہے۔ اے میرے رب، اس نے مجھے دنیا کے اندر مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی اور مجھے لوگوں کے اندر ذلیل کیا تھا، لہذا مجھے اپنا حق دلوا دیجئے اس سے۔ رب کائنات فرشتوں کو حکم دے گا، اٹھاؤ نے کیا اور جس پر اس نے ظلم کیا اس کے حق میں ڈال دیے جائیں۔ اسی طرح دوسرے جس کو گالی دی ہوگی اور جس کو مارا ہوگا، پیٹا ہوگا، جس کا خون بہایا ہوگا، جس کا حق مارا ہوگا، تمام آئیں گے وہاں پہ حاضر ہوں گے اور اس کی نیکیاں ایک ایک کر کے اٹھا کے ان تمام کے مظلومی کے حق میں ڈال دیے جائیں، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گے، ابھی مطالبہ کرنے والے باقی ہوں گے۔ رب کائنات حکم دے گا، اب ان مظلوموں کی جن کو اس نے گالی دی ہوگی، مارا پیٹا ہوگا، حق کھایا ہوگا، ان کے گناہ اٹھا کر اس ظالم کے پلڑے میں ڈال دیے جائے۔ جب اس میں ڈال دیے جائیں گے اس کے پلڑے میں، ثم طرح فی النار، پھر اس انسان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور ایک روایت کے اندر الٹا منہ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ لہذا مسلمانوں، عبادتوں کو بچانا ضروری ہے، اور عبادتوں کیسے بچائیں گے ہم؟ اس کے لیے ضروری پہلی بات یہ ہے کہ ہم گناہوں سے پاک رہیں، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم گناہوں سے باز رہیں۔ اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم عبادات کرتے تھے رمضان المبارک کے اندر ہمیشگی کے ساتھ، ویسے ہم عبادت کریں، عبادتوں کو نہ چھوڑیں۔ جس طرح ہم رمضان المبارک کے اندر عبادتیں کرتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے، اسی طرح جاری و ساری رکھے، کیونکہ جو رب العالمین رمضان المبارک کا رب ہے وہی رب تو دوسرے مہینوں کا رب ہے۔ جس رب نے رمضان المبارک کے اندر نماز پڑھنے کا، عبادات کرنے کا حکم دیا ہے، اس رب العالمین نے تو دوسرے مہینوں کا بھی حکم دیا ہے۔ رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ تم صرف رمضان کے اندر عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، جھوٹ سے پاک، گناہوں سے پاک رہنا، نہیں، بلکہ رب کائنات نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ مسلمانوں اس وقت تک عبادت کرتے رہنا، اس وقت تک نیک اعمال کرتے رہنا، اس وقت تک رب کے دربار میں جھکے رہنا جب تک تمہاری جسم کے اندر سانس چل رہی ہے، جب تک تمہارے جسم کے اندر روح باقی ہے، اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کی عبادت کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ رمضان المبارک ہمیں تقوی سکھانے آیا تھا، ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کرنے آیا تھا۔ اور جب ایک انسان کے دل کے اندر خوف پیدا ہوگا رب العالمین کا، وہ انسان عبادت کرے گا، گناہوں سے بچے گا، نیک اعمال کرے گا۔ لیکن جس انسان کے اندر خوف خدا ختم ہو جائے گا، وہ انسان کوئی عبادت نہیں کرے گا، اسے کوئی فکر نہیں ہوگی، وہ گناہوں کے اندر اپنی زندگی بسر کرے گا۔ جیسے تقوی کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اپنے گھر کے اندر جب تک رہتا ہے اس کا گھر آباد رہتا ہے، لیکن جب وہ اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر چلے جاتا ہے تو اس کا گھر ویران ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس دل کے اندر، جس جسم کے اندر رب کائنات کا خوف باقی رہتا ہے، وہ جسم آباد رہتا ہے، وہ جسم اللہ کی عبادات میں مصروف رہتا ہے، اور جس جسم کے اندر رب العالمین کا خوف ختم ہو جاتا ہے وہ جسم ویران ہو جاتا ہے، وہ جسم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں جھکتا ہے، وہ جسم صرف اور صرف گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ لہذا رمضان المبارک کا مقصد تھا ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کرنا، تقوی پیدا کرنا، تزکیہ نفس حاصل کرنا، گناہوں سے پاک و صاف ہونا۔ اور یہ تقوی، یہ خوف خدا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی صفت ہے۔ انبیاء کرام جو حاملین وحی تھے، اور جو انبیاء کرام داعی اللہ تھے، جو ہادی مرشد تھے، جن انبیاء کرام کی ایک صفت، یہ خصوصیت یہ ہے، وہ انبیاء کرام رب العالمین کے پیغمبر ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حد ڈرنے والے تھے، اللہ کے خوف سے لرزنے والے تھے، اللہ کے خوف سے رونے والے، گڑ گڑانے والے تھے وہ انبیاء کرام علیہم السلام۔ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، فرمایا یہ انبیاء کرام علیہم السلام جو رب العالمین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے آئے تھے،
انبیاء کرام جو لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ڈرنے والے تھے، رب العالمین کے علاوہ وہ کسی اور سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ دوسری جگہ فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، فرمایا جب ان انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ کی آیات قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ انبیاء کرام علیہم السلام بے اختیار اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے دربار میں جھک جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، فرمایا بے شک یہ علماء کرام جو ہے نا، جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جو علوم شریعہ کو حاصل کرتے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام اپنے پیچھے سونا چاندی نہیں چھوڑتے ہیں، درہم دینار نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں، علم چھوڑتے ہیں۔ جس طرح ایک انسان عام انسان ہوتا ہے وہ مکان جائیداد پیسے روپے پیچھے چھوڑتا ہے، لیکن جو انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں وہ پیچھے مکان جائیداد پیسے ویسے کچھ نہیں چھوڑتے ہیں، وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں، اور جو علم حاصل کرتا ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات نے فرمایا یہ علماء جو ہے نا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل کے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک رب العالمین سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ خوف الہی مومنین کی صفات میں سے بھی داخل ہے۔ رب کائنات قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، فرماتے ہیں مومنوں کی شان تو یہ ہے جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت اور کبریائی کو بیان کیا جاتا ہے، تو وہ مومنین ان کے دل دہل جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ اور جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اور وہ ہر حالت میں اپنے معبود برحق پر ہی توکل کرتے ہیں، ہر حالت میں، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو، چاہے پریشانی کا موقع ہو، ہر وقت وہ اللہ اپنے معبود برحق پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب جو اختیار کر کے اللہ پر توکل کرے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں میں رزق دینے والا ہوں۔ کوئی انسان اب یہ کہے کہ میں گھر میں سویا رہوں گا مجھے خود ہی رزق پہنچے گا، نہیں، اس کے لیے اسباب اختیار کرنے، اس کے لیے نکلنا ہے، محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، پھر جا کے اسے رزق ملے گا، یہ توکل ہے۔ اور غالباً امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسباب کے بنا یہ توکل نہیں ہے، بلکہ توکل تو اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، توکل اسباب کے ساتھ ہوتا ہے۔ سامنے کرام، یہ پیڑ پودے، یہ زمین و آسمان، یہ پتھر، یہ سمندر، تمام کے تمام اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے خوف سے سر و سجود ہوتے ہیں، اللہ کی کبریائی کو بڑا بیان کرتے ہیں، اللہ کی عظمتوں کو بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، مگر انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا ہے، مگر انسان کے اندر ہی اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خوف الہی کا کیا حال تھا۔ حضرت مطرب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی ولجوفی عزیز کعزیز المرجل یعنی یبکی، فرمایا میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سینے مبارک سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ ہڈیاں ابل رہی ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ایسی آواز آ رہی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر اس قدر رو رہے تھے، اس قدر گڑ گڑا رہے تھے۔ اور دوسری جگہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام رحمت کی آیت سے گزرتے تھے، رحمت کی آیت پڑھتے تھے تو اللہ سے رحمت کا سوال کرتے تھے، اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب کی آیت سے گزرتے تھے
جس میں عذاب کا ذکر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے تھے۔ سامعین کرام، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی ترما، فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کرتے تھے، اس قدر نیک اعمال کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اندر سوجش چڑھ جاتی تھی، ورم آ جاتا تھا، اس قدر عبادت کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا جاتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ اس کے باوجود اتنی محنت کرتے، اتنی عبادت، راتوں کو جاگتے، روزہ رکھتے، کیوں کرتے اتنی عبادت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جن کے پچھلے اور اگلے گناہ تمام معاف کر دیے گئے ہیں، جنہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر کی سرٹیفکیٹ حاصل ہے۔ تھوڑا نیچے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پہلے خلیفہ مسلمانوں کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارے یار، قبر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، سفر کے ساتھی ابو بکر صدیق، ان کے متعلق محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کوفی رائی کا کیا حال تھا؟ انہیں تو دنیا کے اندر ہی محمد رسول نے جنت کی بشارت سنائی تھی۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گلیوں سے گزرتے، مکہ کی گلیوں سے، مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تو شیطان بھاگ جاتا تھا۔ ان کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک قاری کو قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، پڑھتے ہوئے سنا کہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، رب العالمین کو کوئی ٹوکنے والا، روکنے والا نہیں۔ یہ آیت سن کر آپ بے ہوش ہو گئے اور 1 ماہ تک مسلسل بیمار رہے، بے ہوش رہے۔ یہ خوف الہی کا حال تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر سے گزرتے تو رو پڑتے تھے، اور اس قدر روتے تھے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا جاتا آپ کیوں روتے ہیں؟ جب آپ قبر سے گزرتے، آپ کے سامنے جب جہنم اور جنت کا ذکر کیا جاتا آپ نہیں روتے، لیکن جب قبر سے گزرتے آپ روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اور جو اس قبر کی منزل میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوتا جائے گا، مگر جو اس قبر کی منزل میں ناکام ہو گیا وہ آگے بھی ناکام ہوتا جائے گا۔ اسی طرح ایک بزرگ تھے، وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے اے فلانی شخص، تیرے مرنے کے بعد تیرے بدلے نمازیں کون پڑھے گا؟ تیرے رب کو راضی کون کرے گا؟ روزہ کون رکھے گا؟ اس لیے مسلمانوں، جب تمہیں پتہ ہے موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہمارا گھر قبر ہے، ہمارا بستر جو مٹی ہے، سانپ ہے، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، تو پھر رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر رب کے خوف سے کیوں نہیں، پھر اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب پتہ ہے ہمیں مرنا ہے، ہمیں رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے، تو رب العالمین کا خوف کیوں نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر؟ ہم رب العالمین سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ ایک طرف امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بزرگان دین، دوسری طرف ہم گناہ گار ہیں، نہ ہمارے پلڑے میں نمازیں ہیں، نہ ہمارے پلڑے کے اندر، ہمارے نام اعمال کے اندر روزے ہیں، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ و خیرات ہے، نہ نیک اعمال ہے، نہ کوئی عبادات ہے، صرف گناہوں سے بھرا ہوا ہمارا نام اعمال ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم خواب غفلت کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جس دنیا کے متعلق رب کائنات نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیاوی زندگی رہنے والی چیز نہیں، یہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ تو بس کھیل تماشا ہے، یہ تو مومن کے لیے، مسلمان کے لیے مسافر کھانا ہے یہ دنیا، مگر ہم اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ صرف دنیا ہے، آخرت کو بھول چکے ہیں، ہم پس پشت ہم نے آخرت کو چھوڑ دیا ہے، لیکن رب کائنات اپنے بندوں کو بار بار جگا رہا ہے، فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ اے مسلمانوں حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، تمہارے سر پر آ چکا ہے حساب و کتاب کا وقت، تھوڑا ہی دور ہے۔ تم نے جو دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہیں،
جو آپ نے برائی دنیا کے اندر کیے ہیں، رب کے دربار میں حاضر ہونے کا وقت، حساب و کتاب کا وقت آ چکا ہے، لیکن تم ابھی بھی خواب غفلت میں سوئے ہو، ابھی بھی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، ابھی بھی تم سوچتے نہیں ہو اس امتحان کے بارے میں کہ اس امتحان میں ہم کیسے کامیاب ہو جائیں گے۔ جس طرح ایک باپ اپنے اولاد کا فکر مند ہوتا ہے، وہ اسے اچھے کالج کے اندر، اچھے سکول کے اندر پڑھاتا ہے تاکہ وہ آگے جا کے اپنا نام، اپنے خاندان کا نام روشن کرے، اس کے لیے تمام خرچے برداشت کرتا ہے۔ لیکن اسی بیٹے کا جس کے لیے باپ ساری محنتیں، ساری جد و جہد، ساری کوششیں، سارے اخراجات اس کے برداشت کرتا ہے، ساری محنتیں اس کے لیے وقف کرتا ہے، لیکن وہی بیٹا، اس کو 1-2 دن میں ایگزام ہوتا ہے، وہ کھیل کود میں مشغول ہوتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے۔ وہی باپ اسے پیار شفقت سے کہتا ہے، بیٹا تجھے 1-2 دن میں ایگزام ہے اور تو ابھی خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، تو کھیل رہا ہے، تو ایگزام میں کامیاب کیسا ہوگا؟ تو تیاری کیوں نہیں کرتے ایگزام میں کامیابی کی؟ اسی طرح رب العالمین اولاد سے پاک، ماں باپ سے پاک، مگر رب کائنات بھی اپنے بندوں کی فکر کرتا ہے۔ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، تمہارا حساب و کتاب کا وقت آ چکا ہے، امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ مسلمانوں تم سوچتے کیوں نہیں ہے، تم فکر کیوں نہیں کرتے ہو تم اس امتحان کے اندر کامیاب کیسے ہوں گے؟ اس بارے میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم کیسے کامیاب ہوگے اور صرف خواب غفلت میں سوئے ہوئے؟ رب کائنات ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے، فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو جنہوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا ہے، محمد الرسول کی رسالت کو تسلیم کیا ہے، فرماتا ہے رب کائنات ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ مت سوچو کہ ہم اکیلے میں ہیں، ہمیں جو مرضی وہ کریں گے، نہیں، وہ رب کائنات دیکھ رہا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اس بارے میں غور کرو تم نے کل قیامت کے لیے کیا کچھ تیاری کی ہے، اس دن کے لیے کیا کچھ تم نے ساز و سامان بھیجا ہے، اس دن کے لیے کیا پروٹیکشن تم نے تیار کر رکھی ہے، جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، اور جنت میں داخلے کے لیے کیا کچھ تیاری کی ہے، تم نے کیا اعمال کیے ہوئے ہیں؟ رب کائنات فرماتے ہیں اس دن کے بارے میں کیا تیاری کی تم نے؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا رب کائنات اس دن کے بارے میں تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس دن دیکھنے والا دیکھے گا کہ ایک ماں، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی۔ ماں کتنی رفیق ہوتی ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے تمام اپنی جان کو بھی قربان کر دیتی ہیں۔ وہی ماں قیامت کے دن اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی۔ اس قدر قیامت کا دن سخت ہوگا، اور جو حاملہ عورتیں ہوں گی ان کا حمل گر جائے گا، اور دیکھنے والا دیکھے گا کہ لوگ شاید شراب کے نشے میں مدہوش ہیں، مگر رب کائنات فرماتے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ شراب کے نشے میں مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ وہ رب العالمین کے عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے۔ اس دن کے بارے میں کیا تیاری کی ہے جس دن کے متعلق رب کائنات نے فرمایا ب50,000 سنہ، 50,000 سالوں کے برابر وہ دن ہوگا۔ اس دن کے بارے میں کیا تیاری کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن سورج ایک ہاتھ کے برابر ہوگا، ایک نیزے کے برابر ہوگا، انسان سارے برہنہ ہوں گے، اور کوئی اپنے گناہوں کے عوض گھٹنوں کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کندھوں کے برابر، کوئی پیشانی کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا، ہر کوئی نفسی عالم کا ہوگا۔ لہٰذا مسلمانوں اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں یہ جو زندگی رب کائنات نے عطا فرمائی ہے یہ اپنی عبادت کے لیے عطا فرمائی ہے، تاکہ ہم یہ دنیا کے اندر رہ کر آخرت کمائیں، آخرت کے لیے ساز و سامان تیار کریں، کیونکہ دنیا تو کافر کو بھی ملتی ہے، کافر بھی آرام سے جی رہا ہے دنیا کے اندر۔ ہمیں اور اس میں فرق یہ ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت بن جانی چاہیے، ہماری آخرت سور جانی چاہیے۔